تو پیدا ہوگی۔ لیکن سامراج اتنا طاقتور ہے، مطلب یہ جو فورسز ہیں، مطلب امریکن، یورپین یا ان کے ہم نوا، یہ اتنے طاقتور ہیں، ان کے اتنے وسائل ہیں، ان کی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہے کہ آپ اگر ان کے خلاف بات بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ دیکھیے میں پھر بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ اسامہ انہی کا آدمی تھا، مطلب ہی واز ورکنگ ان الائنس ود CIA، اور افغانستان میں بیٹھ کے اسی کراچی میں بیٹھ کے وہ ریکروٹ کرتے تھے لوگوں کو، اسی سے یہاں سے لوگ جاتے تھے اور افغانستان میں لڑتے تھے سوویت آکوپیشن کے خلاف۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے مابین اختلاف ہوئے وہ 1996 میں ہوئے، 1996 میں اس نے دیکھا کہ ہمارے مقدس مقامات میں یہ جو فرنگی ہیں یہ ہمارے مقدس مقامات میں آ گئے ہیں۔ اس نے کہا بھئی یہ تو ایک بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے۔ دیکھیے بعض وقت دوست جو ہے نا بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن اچانک جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوست کے دل میں کوئی اور بھی مطلب یہ کہ اسٹریٹجی ہے تو پھر وہ علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اسی نے یہ علیحدگی اختیار کی۔ اب جب علیحدگی اختیار کی تو اس کا جو طریقہ کار تھا وہ، جیسے کہ حافظ بھائی نے بالکل صحیح کہا، وہ طریقہ کار جو تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا کہ یہ گیلونائز کرتا ان فورسز کو، اور یہ کہ سارے ملکوں میں ایجیٹیشن ہوتا، لیکن یہ کہ کسی ملک کو تباہ کرنا، کسی ملک میں دہشت گردی کرنا، میرا خیال ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ دہشت گردی کو پسند نہیں کرے گا۔ دہشت گردی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا سامنا ہے تو وہ تحریک طالبان ہے، القاعدہ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک طالبان اور القاعدہ جو ہیں وہ الگ الگ ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ دیکھیے دنیا کی تمام اس قسم کی جو تحریکیں ہیں، جس میتھولوجی، جس آئیڈیالوجی پہ یہ کام کر رہے ہیں، مور اور لیس وہ سیم ہے، اور اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ غور اس بات پہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ ہماری پوزیشن یہی ہے کہ ہم ایک گدھا گاڑی چلا رہے ہیں ایک راکٹ کے مقابلے میں۔ آپ ذرا سوچئے نا ہماری پوزیشن کیا ہے، ہماری ٹیکنالوجی ہمارے پاس پروف ہو گیا یہ، ہم ابھی ان کے جہاز اڑ کے اس آرام سے آئے، جیسے بھی آ گئے، جو کچھ بھی ہو گیا سارا وہ کام بھی انہوں نے کر لیا، اور یہاں سے یہ اڑ کے بھی ہمارے کنٹونمنٹ، آپ سوچئے کہ جو عام کنٹونمنٹ ہے یہاں کا کراچی کا کنٹونمنٹ یا کوئی اور کنٹونمنٹ، آپ اس پہ پر نہیں مار سکتے۔ یہ تو وہاں پہ ایبٹ آباد کا کنٹونمنٹ تھا، اس میں اتنا بڑا پر مار لیا گیا۔ یہاں آپ کراچی میں کہیں چلے جائیں یا کہیں حیدرآباد میں چلے جائیں یا ملک کے کسی بھی کنٹونمنٹ میں چلے جائیں، کس طرح ہو گیا، کہاں سے فیول گیا، کہاں سے، یہ چیزیں بہت آ رہی ہیں۔ آپ کیا کہیں گے ان دونوں جماعتوں کے بارے میں؟ دیکھیں میں بتاؤں، تحریک طالبان جو ہے نا وہ پاکستان دوست نہیں ہے، وہ پاکستان دشمن ہے، اور ان کو استعمار نے تھوڑا سا یہ مینشن کر دیں، سیپریٹ ہیں دونوں ہی؟ جی ہاں بالکل سیپریٹ ہیں۔ دیکھیے القاعدہ کا جو مقصد ہے، دیکھیے القاعدہ نے کبھی پاکستان کے خلاف کام نہیں کیا۔ اسامہ بن لادن کا کوئی مجھے آپ ویڈیو دکھلا دیں جس میں یہ کہا کہ پاکستان کی حکومت امریکی نواز ہے اور اس کے خلاف جنگ جو ہے جائز ہے۔ نیور سچ اے اسٹیٹمنٹ ہیز بین ایشوڈ۔ لیکن تحریک طالبان جو ہے نا، ان کو ہندوستان کی حمایت حاصل ہے، ان کو امریکنز کی حمایت حاصل ہے، اور ان کا جو مطمع نظر اسلام کا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ تو یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، تحریک طالبان جو بنی ہے یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ تو ان کا ایک فورن ایجنڈا ہے، دے وانٹ ٹو ڈسمینٹل پاکستان، دے وانٹ ٹو ڈسٹرائے پاکستان، دے وانٹ ٹو ریپلیس دی پریزنٹ گورنمنٹ with any other government۔ لیکن یہ ایسا کر نہیں پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیے نہیں کر پائیں گے کہ ان کے پاس وہ قوت نہیں ہے، اور وہ صرف یہ کہ لوگوں کو ہراساں کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں، لوگوں کو قتل کروا سکتے ہیں جیسے وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جو تحریک طالبان ہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایسے مسلمان تو معاف کیجئے اسلام کے زمانے میں بھی رہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کا ایجنڈا مختلف تھا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ القاعدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر اینٹی امپریلسٹ فورسز ہے، لیکن تحریک طالبان اینٹی امپریلسٹ نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو کمزور کرنا، عدم استحکام میں دوچار کرنا، انہی لوگوں نے بے نظیر کو بھی شہید کیا، جیسے کہ خود آصف زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری بیگم کو مارنے میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے۔ تو یہ اینٹی پاکستان ہے، اور القاعدہ جو ہے وہ اینٹی امپریلسٹ فورس ہے جو کہ سامراج کے اسلامی دنیا میں تسلط کے خلاف اپنا کام کر رہی ہے۔ اب ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں ہے، اور کوئی اگر یہ بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے نا، دیکھیں ہم تو ان سارے علاقوں میں گھوم کر آتے ہیں بحیثیت ایک صحافی کے، کوئی شخص بھی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ ان کے مابین کوئی اتحاد ہو جائے گا، یہ غلط بات ہے۔ القاعدہ کا جو تنظیم ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ القاعدہ کا اپنا جو پیسے کا ذریعہ ہے، مالی جو مدد ہوتی ہے وہ ان کے ذرائع الگ ہیں۔ طالبان تو جو ہے دوسروں کے غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان کے لیے پاکستان کے اندر کام کرتے ہیں، تو ان دونوں کو مختلف ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ القاعدہ اب ایک زخمی مطلب شیر کے طریقے سے زیادہ مطلب یہ کہ غیر ممالک میں زیادہ مطلب مؤثر طریقے سے اپنا کام کر سکے گی۔ اور پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے بہترین ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ جو پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک انکمپیٹنٹ نااہل حکومت ہے، یہ کبھی بھی ڈپلومیسی کی طرف نہیں جائے گی۔ آپ دیکھیں یہ خود گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، ان کا کوئی مطلب۔ حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مائے نور حضرت زرداری وہاں جاتے ہیں نا باہر، کہتے ہیں آپ انویسٹمنٹ لے کر آئیے پاکستان میں۔ آپ مجھے بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے کہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے،
مقامی سرمایہ کار بیچارہ اپنا سرمایہ لگا نہیں سکتا. بھتہ خور اچھا اس پہ جا کے بات کر رہے ہیں. جب بھتہ خور جو ہے بیچارے جتنے بھی چھوٹے موٹے دکاندار ہیں ان کا جینا آرام کر دیا. یہاں سے لوگ اپنی فیکٹریاں سمیٹ کے یا تو بنگلہ دیش جا رہے ہیں یا سری لنکا جا رہے ہیں, اور ہمارے جو مطلب قائد ہیں وہ باقاعدہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنا ہمارے انویسٹمنٹ پاکستان میں لیں. بٹ اے بگ جوک. یا آپ اپنے پہلے گھر کو ویسے ہی بھاگ گیا, اپنے انویسٹر بھاگ گیا, آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں, آپ گھر میں بیٹھیں, آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. آپ اقتدار کی خاطر جیسے مسلم لیگ کاف کو ملا لیا ہے, آپ ایسا نہ کریں. آپ اپنی ہی دوستوں سے مل کے ایک ایسی ڈپلومیسی بنائیں کہ جس سے پاکستان کو بچا سکتے ہیں. ورنہ یہ کہ ان کے ہاتھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے صحیح کہا کہ یہ لوگ یہ جو موجودہ حکومت ہے, اٹس اے سیکورٹی رسک فار پاکستان. حفیظ صاحب, آپ دونوں سے سوال ہے میرا, لیکن یہ تھوڑا چھوٹا اس کا آنسر چاہیے. اب تک جو آپ کا خیال میں ہمارا موقف رہا ہے وہ مطمئن کیوں نہیں کر سکا؟ جسٹ بیکاز کہ جو لوگ اب موقف پیش کر رہے ہیں وہ خود کلیئر نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگوں سے بات چھپا رہے ہیں, ہے نا. اب ان کیمرہ سیشن ہونے والا ہے, اس میں حقائق سامنے آئیں گے. لیکن میں پھر بھی آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو مل کر ایک ایسا خوبصورت بیان بنانا چاہیے کہ جس میں یہ ہے کہ انسان کی عزت بھی رہ جائے اور ہمارا وقار قومی سطح پر بھی جو ہے وہ بحال ہو جائے. اگر ہم نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے مسلسل ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم حقائق کو چھپا لیں گے, تو میڈیا جو ہے نا, چلیے ہم اور آپ تو نہیں بولیں گے, ہم تو کمزور لوگ ہیں, لیکن میڈیا کے اور لوگ جو ہے نا وہ ایسا بولیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں راہ صاحب حرم بھی ٹوٹ جائے گا. ہم چاہتے بھی نہیں کہ بولیں. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا اور حفیظ الدین صاحب آپ کا جو پروگرام میں تشریف لایا, اور آپ نے اس طرح کی باتیں کی جو واقعی حقائق سے تھوڑا سا پردہ ہٹانے کی کوشش کی, اور لیکن ہم نے سنبھالا بھی اس کو کافی. یہاں میں کہوں گی آپ لوگوں سے ناظرین کہ اسامہ بن لادن ایک ایسا موضوع ہے جس پر چاہے میرے مہمان جتنی بھی گفتگو کریں, چاہے میں جتنی بھی گفتگو کروں, وہ تشنا ہی رہ جائے گی. تو ابھی بہت سے سوال باقی ہیں جن کے جواب آنے ہیں. اسی بات کے ساتھ مہنور سید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.